آپ دیکھ رہے ہیں MKA ٹی وی نیوز۔ بڑے مصیبتوں کے ساتھ اپنے زندگی کے اس سفر کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ الزام لگانے والے لگائیں الزام، مجھے ان کی پرواہ نہیں، لیکن الزام لگانے والوں پر سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ تم کو میں پسند نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام کو تو کم از کم پسند کرو۔ کیا خواتین کو ہنر دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ نیٹ کی تعلیم کا فری کوچنگ دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ 10th کی کوچنگ دینا فری کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دینا کیا فری اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ یہ ووکیشنل کی ٹریننگ دینا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ عمارتوں پہ عمارت بنانا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ ارے اس کو تو دیکھو۔ ارے آج تم ہماری نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان سے بھی اللہ نے تم کو محروم کر دیا۔ اللہ ان محروم لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ میں تو یہی دعا کروں گا ان کی۔ لیکن یاد رکھو، جماعت، قیادت، اتحاد راتوں رات نہیں بنتا۔ ہر ایک کی ذمہ داری، میں اگر اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے۔ ارے میں اپنے ذمہ داری میں اگر کمزور ہوں لیکن کمزوری میں بھی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک غریب کمزور ہے معاشی طور پر لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا۔ خدا آپ بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ لوگ آتے ہیں آسانی سے بول کر چلے جاتے ہیں۔ ارے آسان نہیں ہے۔ یہ ابھی مجھے بتائے 1 روپیہ سالانہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے معلوم ہے؟ قریب 9 کروڑ روپیہ۔ کتنا؟ 9 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے تنخواہوں پر، مینٹیننس پر، لائٹ اور پانی کے بلز پر۔ آج قریب 700 ٹیچرز ہیں ہمارے پورے اسکولوں میں۔ آپ اندازہ لگاؤ 700 خاندانوں کو بھی روزی مل رہی ہے ان اداروں کے ذریعے۔ کیا آسان ہے بتائیے؟ صرف سوئنگ مشین جو ہم دیں گے، جو فیشن ڈیزائننگ یا پھر سوئنگ کا جو کورس مکمل کرتے ہیں خواتین میں، ان پر جو ہمارا سالانہ خرچہ ہے وہ 40 لاکھ روپئے کا۔ 40 لاکھ کا آپ اندازہ لگائیے۔ بیوٹیشن کے کٹس جو سالانہ ہم دیں گے اس پہ خرچہ ہے 10 لاکھ کا۔ اور پھر ٹیوشنز جو ہم دے رہے ہیں، ٹیوشنز جو فری ٹیوشن 10th ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، انجینئرنگ ہے، نیٹ ہے، MSET ہے، ناٹا ہے، آئی سیٹ ہے، لا سیٹ ہے، اور بھی دوسرے کورسز ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں سول سروسز کے بھی کوچنگ کا سینٹر کا آغاز ہمارے پاس ہوگا۔ IAS نکلیں گے، IPS نکلیں گے، IFS نکلیں گے، ڈاکٹرز نکلیں گے، انجینئرز نکلیں گے، وکیل نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے۔ یہ ہمارا مشن، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا خواب ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج ہم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ پر ہم پہ الزام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ ہمارے لیے لڑیے، میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا دفاع آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ اور ان شرپسند اور ان منافقین و انتشار برپا کرنے والوں کے درمیان میں آپ کو آ کر کہنا پڑے گا کہ اگر تم تنقید کرتے ہو اکبر اویسی پہ تو پہلے اکبر اویسی جیسا کام کر کے تنقید کرو تو ہم تمہاری تنقید کو قبول کریں۔ بے شک تنقید کرو۔ بتاؤ مجھے، نیٹ میں اچھا نہیں پڑھا رہے تو بولو اکبر صاحب اچھا نہیں پڑھا رہے، ایسا پڑھاؤ اس سے اور اچھا ہوگا۔
اسکول چل رہا ہے تو بتاؤ، بولو اکبر صاحب آپ کا جو طریقہ ہے اسکول چلانے کا، اس میں یہ تبدیلی لائیے، آپ اچھا نہیں چلا رہے، ہم تبدیلی لائیں گے۔ لیکن یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں ہے، مگر صرف کیا ہے، چبوتروں پہ بیٹھنا، محفلوں میں بیٹھنا اور پھر مجلس پہ تنقید کرنا۔ تنقید کرنے والوں سے کہوں گا، کیا تم 9 کروڑ روپیہ خرچ کرنے تیار ہو سالانہ؟ نہیں، 9 پیسے بھی نہیں دیں گے۔ جیسا اردو میں اور ایک محاورہ ہے نا، 100 گز واروں 1 گز بھی نہ پھاڑوں، ان کا یہی ہے، وارتے تو 100 گز ہے لیکن پھاڑتے تو 1 گز بھی نہیں، لیکن 100 گز کے تنقیدیں ضرور کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ دیکھیے آپ کو برا لگے گا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سال میں 1 مرتبہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے عزم، ہمارے ارادوں کو اور مضبوط کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، الیکشن میں میں سنا کئی لوگ مجھے بولے کہ اکبر صاحب آپ کا کیا مقابلہ، آپ ہی جیتنے والے۔ ارے میں نے بولا، ارے بھائی آپ ووٹ ڈالے نہیں ڈالے؟ ارے اکبر بھائی میں ووٹ ڈالو نہیں ڈالو، آپ ہی جیتنے والے۔ ہر کوئی یہی بولے گا۔ دیکھیے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا۔ اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہوں تو حشر کے میدان میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو میدان حشر میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میں نے آج حق بیانی کر دی۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے کام اور ہمارے جذبے کو ایک اور ہمت عطا کریں، یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھ لو، آنے والے کل میں اگر آپ منتشر ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا تو یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی، یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی۔ کتنا میرا کیا ہے بتاؤ آپ؟ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا زندگی میں، دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا، طاقت سے نوازا اور 6 مرتبہ MLA شپ سے بھی نوازا، 30 برس سے MLA ہوں، اور کیا چاہیے؟ اگر مجھے گھر بیٹھنا ہے تو گھر بیٹھ جاؤں گا خوشی سے۔ میرا کیا بتاؤ، میرا کیا نقصان؟ نقصان قوم کا ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ خدا را اس بات کو سمجھیے۔ میں وقت لے رہا ہوں، طویل تقریر کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آج وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ہماری جماعت ہے، وہ ہمارا اتحاد ہے، وہ ہمارا جذبہ ہے، ہماری دعائیں ہیں۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ استحکام بخشیں، جماعت کو مضبوط کریں، اس چیز کو سمجھیے۔ ارے ہمارے پاس پروگرامز ہیں، مجھے آج یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اویسی ہاسپٹل میں بھی ایک نئے کورس کا آئندہ تعلیمی سال سے آغاز کر رہے ہیں، BSc in dialysis technician, BSc in radiology, BSc in anesthesia, BSc in respiratory medicine، یہ سارے کورسز کچھ 11 کورسز ہیں۔ BSc in ophthalmology technician، یہ 4 سال کا ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسرے جگہ پر ہے، وہاں پر 80,000، 1,20,000، 1.5 لاکھ فیس لیتے ہیں، ہم اتنی فیس نہیں، کم لے کر ہمارے جونیئر کالج میں وہ BPC کے اسٹوڈنٹ جو نیٹ میں MBBS کی سیٹ یا فارمیسی یا دوسرے میڈیکل اسٹریم کے کورسز میں داخلہ لینے سے محروم رہ جائیں گے،
ہم ان طلباء اور طالبات کو یہ کورسز کے ذریعے ان کو میڈیکل فیلڈ میں لانا ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے اور اکبر الدین اویسی کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ علم 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 علم، تعلیم تعلیم تعلیم، یہی ہے اور کچھ نہیں. مسلمانوں کا اتحاد 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 یہی ہے. خدا را سمجھیے، آج آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، کھاندے سے کھانا ملا کر آگے بڑھنا ہوگا. ہمارے لیے لوگوں کے سامنے یہ بتانا ہوگا کہ بتاؤ ہندوستان میں کون سی ایسی تنظیم ہے جو اتنا کام کر رہی ہے، ہندوستان میں کون سا ایسا ایم ایل اے ہے جو 15,000 بچوں کو تعلیم دے رہا. ارے آج مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ بدکما کہ ساڑیوں کی تقسیم کے لیے قطاریں دکھتی ہیں، لیکن ہماری ہمت افزائی جب کرنے کا 5 سال میں ایک وقت موقع آتا ہے تو اس وقت قطاریں نہیں دکھتی. لینے کے لیے تو قطاریں ہیں، دینے کے لیے جذبہ نہیں. یہ اچھا نہیں. سمجھیے اس بات کو، کیا ہمارا کام 100% نہیں ہے؟ لوگوں کو برا دکھے گا، لوگوں کو برا دکھے گا. یہ 100% کام ہے تو آپ بھی تو 100% کرنا نا. لیکن 100% نہیں ہوتا، 40% 50% میں دم توڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام تو 100% ہی ہو رہا. تو آپ بتائیے، اگر آپ محنت کرتے ہیں کسی کام کے لیے، کامیابی حاصل کرتے ہیں، دل لگا کے کریں گے کام، اور میں ایسی نظر انداز کر کے چلا جاؤں اور 2 لفظ آپ کی ہمت افزائی کے بھی ادا نہ کروں، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول دو مجھے. کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے دل میں یہ گلا شکوہ نہیں آتا؟ سوچئے اس بات کو. یاد رکھو، وہ قوم جو اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہے تو وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی. وہ قوم جو اپنے مستقبل کو سدھارنے والوں کو بھلا دیتی ہے تو اللہ بھی اس قوم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. احسان مند رہو، قدر کرو، قدر کرو اپنے جماعت کی، قدر کرو اپنے اتحاد کی، قدر کرو اپنی قیادت کی، قدر کرو ان عمارتوں کی، قدر کرو اپنے اتحاد کی، قدر کرو اپنا تحفظ جو آپ کو اپنے اتحاد اور اپنی جماعت سے ملا. قدر کرو کہ حجاب کے نام پہ آپ کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جا رہا ہے. قدر کرو کہ آپ کے محلوں میں اذان بند نہیں ہو رہی ہے. قدر کرو کہ دین کے نام پہ بازاروں میں آپ کو لوٹا نہیں جا رہا ہے. قدر کرو کہ آج آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرتی ہے آپ کی قیادت. قدر کرو، اپنے قدردانوں کی قدر کرو، اپنے محسنوں کی قدر کرو، اپنے خدمت گزاروں کی قدر کرو. ہم احسان مند ہیں. اکبر الدین اویسی جو اتنا کام کرتا ہے نا، لوگ مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب اور کتنا کریں گے؟ 10 اسکول ہو گئے، 14 عمارتیں ہو گئیں. لوگ مجھے بولے اکبر صاحب 14 عمارتیں، 20,000 بچے اور پھر 12,000 بچیاں سالانہ، تو اتنے زیادہ ہیں. پھر ابھی بھی آپ ہمارے 2 جونیئر کالج ہیں، آئندہ سال اور 3 جونیئر کالجز آ رہے ہیں، 5 ہو جائیں. پھر اس کے بعد آئندہ سال میں انشاءاللہ 2 ڈگری کالجز بھی ہمارے آئے ہیں. اس کے بعد آئندہ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ریسرچ اسکالرز بھی ہمارے پاس سے آنے والے ہیں. ارے یہ کام اتنا ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سمجھو خدا، سمجھو اس بات کو، اس چیز کو سمجھو کہ آج یہ جو کام ہو رہا ہے اس کام کو ہم کو آگے لے کر جانا. میری زندگی میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. 30 برس ایم ایل اے رہ چکا، پہچان بنا لی،
दौलत से नवाजा, शोहरत, ताकत सब है। 2 बच्चे हैं। ये बच्चा है डॉक्टरी भी हो गई, MD भी कर लिया, अब आगे लंदन का एक इम्तिहान है वो पास करना चाहता है, वो कर लेगा तो या यहां पे या कहीं और पर काम कर लेगा। मैंने तो जो तालीम देनी थी अपनी औलाद को दे दी, काबिल बनाना था बना दिया, इल्म की दौलत देना था दे दिया। ये एक बेटा और एक बेटी है। मेरी बेटी LLB कर चुकी है, LLM कर चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी मुसलमान बच्चियों में सबसे पहली वाहिद बैरिस्टर है। मुझे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? मेरा तो कुछ नहीं है, कितने दिन जीऊंगा और शायद और 10 बरस, इससे बढ़ के तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद है कि मरने से पहले ये काम मेरे मरने के बाद भी जारी रहे, वैसे महफूज हाथों में इस काम को थमाकर इस दुनिया से रुखसत हो। मेरा जिम्मेदारी है कि मरने से पहले मैं ऐसा इंतजाम करूं कि मेरे स्कूल, मेरे बच्चे और ये बच्चियां बैठी हैं मेरी औलाद के मदद की तलबगार या मोहताज भी न रहे, खुद ब खुद चलते रहे, ऐसा इंतजाम करें। ये हम कर रहे हैं। खुदारा समझो इस बात को। लोग आते हैं हथेली में जन्नत दिखा के चले जाते हैं, लेकिन हम हथेली में जन्नत दिखाकर गुमराह करने वालों में से नहीं, हक बयान कर काम कर रहे हैं। आप भी इन चीजों को समझिए और इस्तेफादा उठाइए। अब मेरे पास है, अटेंडेंस भी है आज की। स्कूल में देखो अटेंडेंस कम, 10th की कोचिंग में देखो अटेंडेंस कम, इंटरमीडिएट में देखो अटेंडेंस कम, वोकेशनल में देखो अटेंडेंस कम, इंजीनियरिंग के कोर्सेज के ट्यूशन में देखो अटेंडेंस कम। अरे आप बताओ, हम फ्री दे रहे हैं तो उसकी कदर नहीं है। 1 लाख रुपया दे के नीट की कोचिंग लेना होता तो रोज जाते थे, यहां फ्री है इसलिए कभी आ रही कभी नहीं आ रही। स्कूल, ये स्कूल क्या गरीबों का स्कूल है? क्या ये खैराती इदारा है? आप बताओ, नए शहर के कॉर्पोरेट स्कूल भी छक मराना हमारे स्कूल के सामने, इतने अच्छे स्कूल में हमारे, और यहाँ ये स्कूल गरीबों के लिए है, मुफ्त स्कूल, तो क्या यहाँ नहीं आएंगे? 8 बजे 8:30 बजे स्कूल में रहना है, 9:30 को बच्चों को लेके आते, आके लड़ते, खोलो गेट खोलो। अरे वक्त है ना, ये क्या चमन है कि जब चाहे जब टहल लो, जब चाहे जब निकल जाओ। हमारा ड्रॉप आउट भी कितना है? ये साल दाखिला ले लिए, उसके बाद परसों मैं उमर कॉलोनी के स्कूल में था देखने के लिए, बाहर निकला तो एक मोहतरमा मुझसे मिलके बोली, अकबर भाई मुझे आपके स्कूल में मेरे बच्चे को दाखिला। तो मैंने पूछा आपका बच्चा कहां पढ़ता था? तो बोले बाबा नगर के स्कूल में पढ़ता था। मैंने हाँ फिर? नहीं, वो जो है सो 9 महीने से स्कूल को नहीं गया तो वहां नाम निकाल दिए, टीचर मेरे बच्चे की जगह दूसरे को डाल दिए, अब 9 महीने के बाद मैं बच्चे को भेजना चाहूं। मैंने पूछा कितने महीने? 9 महीने। आप अंदाजा लगाओ, 9 महीने तक लापता रहेंगे, 9 महीने के बाद आते ही हम गेट खोलना और हमारे प्रिंसिपल साहिबा और मैं ठहर के बोलना, आइए सरकार इस्तीफा ले। आप क्या बातें बोलिए आप? क्या ऐसे होता है? और कोई मुझे फोन करे, कल ही फोन करे, मैं परेशान हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, मुझे नौकरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है, ओवैसी हॉस्पिटल में है, वहां जाके कर लो नौकरी। तो मुझे पलट के बोले, नहीं अकबर भाई, ओवैसी दूर होता, जरा असरा या और कहीं दे सकते। तो मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ करिए, बगैर नौकरी के घर में बैठ के तनख्वाह लिए वैसा इंतजाम करूंगा, दुआ करिए। और क्या बोलूं बोलिए, स्कूल में दाखिले
بابا نگر میں داخلے ختم ہو گئے یہاں پہ. تو میں نے کہا ارے یہاں نہیں ہے, ریاست نگر کے اسکول کو چلے جاؤ, بچے کو پڑھانا ہے نا وہاں پڑھا لو. بولے نہیں اکبر صاحب وہ دور ہوتا. ارے آپ بتاؤ. ان سے بھی میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرو, انشاءاللہ اللہ انتظام کرا. تو اب انشاءاللہ تعالی اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, استاد کو گھر میں بھی جا کے پڑھائیں گے بچے کو. اور کیا بولو بولیے آپ اندازہ لگائیے کیا حال ہوا ہو چکا ہے ہماری قوم کا. بس یہ ہے, کچھ نہیں. اکبر صاحب ہے نا, مجلس ہے نا, بس منہ میں نوالا ڈال دے, نام کھا لیں گے, پڑے رہے. نہیں ہوتا. یاد رکھو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں. اللہ رب العالمین ہے, رب المسلمین ہے. آج آرام پسندی کی زندگی ہو گئی. بیٹھی جگہ مل جانا, یہ بھی مل جانا, وہ بھی مل جانا, وہ بھی ہو جانا, یہ بھی ہو جانا, سب ہو جانا. نہیں ہوتا. آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. میں یہاں بیٹھی خواتین سے کہوں گا کہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں کو سمجھیں. کل کے دن آپ لوگ ماں بنیں گی, اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو بھی سمجھانا ہوگا, ذمہ دار بننا ہوگا. اگر ہم سمجھیں گے کہ بس غیب سے مدد ہو جائے, غیب سے کچھ ہو جائے, تو غیب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے. نہیں ہو. اکبر الدین اویسی آپ بولیں گے کہ اتنے الیکشن جیتا 6 مرتبہ, اتنا زبردست, ارے ان کو کیا ہے, دولت ہے, نام ہے, پہچان ہے. ارے یہ آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوں, یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے گولیاں بھی کھائی. اس مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے خون سے بھگویا اس زمین کو. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کے ضرب لیے میں نے اپنے پیٹ پہ, اپنے جسم پہ, چاقوؤں تلواروں کے ضرب لیے, کڑاڑیوں سے مارا گیا, 5 مرتبہ جیل میں رہا, 40 دن جیل میں رہا. میری ماں مجھ سے نہیں مل سکتی تھی, ایسے نیچے ایک چادر بچھا کر سونے کے لیے دے دیا گیا. جیل کھلی تھی, سردی تھی, جنوری کی, کڑاکے کی, اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا, کانپ رہا تھا. اور کیڑے اتنے تھے کہ یا بچھاؤں یا پھر کیڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. تو پتھر پہ سویا اور وہ چادر کو لے لیا. کھانا نہیں دیا جاتا تھا, دانے دانے کو ترستا تھا. ارے تکلیف اٹھائیں گے تو اس مقام پہ پہنچیں گے. تکلیف کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. یاد ہو, سمجھو اس بات. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ راتوں رات رئیس بن جائے گا, راتوں رات امیر ہو جائے گا, راتوں رات کامیاب ہو جائے گا, تو نہیں ہو. محنت کرنی پڑتی, قربانیاں دینی پڑتی, مصیبتیں اٹھانی پڑتی. تو آپ سے میں کہوں گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا, اس لیے کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد کے اور بالخصوص چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا احسان مند ہے کہ جب گولیاں لگی, تلواروں سے مارا گیا, وینٹیلیٹر پہ تھا اور دواخانے میں تھا, لوگ تو بول چکے تھے کہ مر گیا. 70 مرتبہ مارے تھے, 3 گولیاں, انتڑیاں, گٹے سب. تو میں احسان مند ہوں. آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ ہی سمجھیے, منظم رہیے. حافظ بابا نگر کے اویسی اسکول آف ایکسلنس کے پرنسپل صاحبہ محترمہ امیمہ صاحبہ, اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر محترمہ امتل صاحبہ, جناب نصیر بیاض صاحب, جناب عزیز احمد صاحب, حلقہ ہادہ کے نمائندہ کارپوریٹر جناب شاہ صاحب, اویسی اسکول آف ایکسلنس کے مختلف شاپ کے پرنسپل اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب,
آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری پردہ نشین عزت ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہر سال اویسی اسکول آف ایکسلنس کی مختلف برانچز میں ہم خواتین و نوجوان بچوں میں ہنر کی ایک تعلیم کا انتظام کرواتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان کو ہنر دیتے ہیں، ہنر حاصل کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ اور اس کا سلسلہ صرف آج نہیں ہے شروع ہوا، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ وہ اویسی اسکول آف ایکسلنس کے قیام کے 20ویں سال میں آج ہم کھڑے ہیں۔ تو 20 سال پہلے ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ سفر یہی تھا کہ علم کے ذریعے ہم ناکام زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے، علم کے ذریعے ہم جہالت کا خاتمہ کریں گے، اور علم کے ذریعے زندگی کے اندھیروں کو نئے اجالوں میں تبدیل کریں گے، علم کے ذریعے ہم ہماری سوچ و فکر میں ایک نئے انقلابی تبدیلیوں کو لائیں گے، علم کے ذریعے ہم ہماری پسماندگی کو ختم کریں گے، علم کے ذریعے ہم ہمارے پچھڑے پن کو ختم کریں گے، اور علم کے ذریعے ہم ہمارے مستقبل کو نہ صرف سجائیں گے بلکہ سنواریں گے، اور علم کے ذریعے دنیا کی دوڑ میں ہم بھی شامل ہو کر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم کو موقع نہیں ملتے تھے، اب جب موقع مل رہے ہیں تو دیکھو ہمارے عزم کو، دیکھو ہمارے ارادوں کو، دیکھو ہماری قابلیت کو، دیکھو ہماری کامیابیوں کو۔ تو یہ ایک عزم تھا، ارادہ تھا، جس کو لے کر ہم آگے بڑھے، اور آج 20 سال کے اس سفر میں الحمدللہ قریب 25,000 طلباء و طالبات کا تعلیم کا انتظام آج اللہ ہمارے ذریعے کروا رہا ہے۔ اور اگر میں 20,000 کا بریک اپ دوں گا تو 15,000 تو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو مختلف ہمارے برانچز اور شاخ جو اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ہیں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ سب سے پہلا اسکول ہمارا نشیمن نگر میں آغاز ہوا تھا، جو تالاب کٹا بھوانی نگر کے حلقے میں، وہاں پر جب ہم نے پہلا اسکول کا آغاز کیا تو مساجدوں سے اعلان کرتے تھے کہ مفت تعلیم کا انتظام ہے، اپنے بچوں کو بھیجو، اس میں داخلہ لے لو۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مساجدوں کے اعلان کے بعد بھی داخلہ لینے کے لیے بچے نہیں آتے تھے، بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے ان کے والدین نہیں آتے تھے، نہ ہی گھر کے بڑے یا سرپرست آتے تھے۔ تو میں اس علاقے میں لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اسکول بنایا ہوں، اپنے بچوں کو بھیجو تعلیم کے لیے۔ تو اس کے بعد بھی نشستیں خالی رہتی تھیں۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنی جدوجہد کی، نشیمن نگر کا اسکول، پھر اس کے بعد ریاست نگر جمال کالونی کا اسکول، پھر امبر پیٹ کا اسکول، اس کے بعد میں ہم نے پھر یہاں بابا نگر میں اسکول کا آغاز کیا، پھر نرسی پھول باغ میں اسکول کا آغاز کیا، اور آج ان اسکولوں میں اور اضافہ ہوا، سلالہ میں ہمارا اسکول ہے، اور اسی آپ کے حافظ بابا نگر کے علاقے میں ایک اسکول یہاں پر ہے، تو عمر کالونی میں بھی اسکول ہے، اور پھر اس کے بعد میں کے جی تب پی جی کا کیمپس ہمارا جو
فاطمہ اویسی KG تا PG بلہ گڑے میں ہیں. پھر نہ صرف یہ بلکہ فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا ہم نے ایک بڑا سینٹر بنایا جہاں پہ آج مغل پورے میں وہاں پر بھی ایک عمارت کھڑی ہے. اور پھر سابقہ اسکول تھا جس کا نام ڈیزلنگ اسکول تھا، تالاب نیز جملہ میں تھا، اس کو ہم نے خریدا اور آج وہاں پر بھی سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس KG کا PG وہاں پہ بھی تعمیر ہو چکا. 1 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی قیام ہوگا. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر گننا چاہوں تو میں خود گن نہیں سکتا کہ ہماری کتنی عمارتیں ہیں. کہ ایک کام جو ہم نے شروع کیا تھا 1999 کے انتخابات میں کامیابی پر ہم نے ایک سنگ بنیاد رکھا تھا، اور ایک اسکول کا آغاز جو آج سے 20 برس پہلے کیا تھا، آج وہ کام کو اللہ نے قبول کیا اور اللہ نے وسائل میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کام کو قبول کیا اور غیب سے وسائل کا انتظام کیا، اور اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں و صدور و متمدین و کارپوریٹرز کی محنت و دعاؤں کا نتیجہ کہ آج ایک تعلیمی
انقلاب ہم نے نہ صرف چندرائن گٹے میں بلکہ پرانے شہر میں برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تعلیم کی اہمیت کو ہم نے عوام کے درمیان میں پیش کیا، اور آج تعلیم اور علم کی اہمیت کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک اسکول میں ہمارے پاس سو نہیں بلکہ بے شمار درخواستیں آتی ہیں، اور خواہش یہی رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ مل جائے۔ اور آج آپ جس عمارت میں یہاں آج بیٹھے ہیں اور اس تقریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس عمارت میں قریب 1000 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 900 چلر بچے ہیں جو 5th سے لے کر 10th تک ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم کام کر رہے ہیں تو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر دینے کا بھی جو ہمارا پروگرام 20 برس سے چل رہا ہے، لاکھوں خواتین و نوجوانوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے۔ اور یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر وقت تکلیف اور ظلم و زیادتی اور کئی مسائل کا اگر کوئی شکار رہتے ہیں تو وہ مرد نہیں بلکہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنیں رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کو ہم ایسا ہنر دیں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں کچھ تو خوشحالی لا سکے، اپنے زندگی کے تاریکیوں میں کچھ تو اجالے لا سکے، اپنے زندگی کے مصیبتوں میں کچھ تو ہمارے مدد کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے کچھ تو تبدیلی لا سکے۔ یہی ایک کوشش ہے جو ہم مسلسل کرتے آئے ہیں۔